بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 یعنی پاکستان کی جانباز بیٹی مریم مختار کا دوسرا حصہ ہے، جس میں آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور سبق پڑھیں گے اور آپ کو ہوم ورک بھی دیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ایک نظر آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs پر۔ آج کا ہمارا SLO ہے مترادف الفاظ کا محل استعمال اردو کے بنیادی الفاظ کے حوالے سے سیکھ سکے، یعنی ایک لفظ جہاں موجود ہے وہاں پر اس کا مترادف لفظ لے کے آنا اور اس کو استعمال کرنا، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ کے سامنے اسکرین پر ایک پکچر نظر آ رہی ہے اور ان کے لباس سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایک مسلم خاتون ہے اور یہ کسی فوج میں کام کرتی ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے مریم مختار، جو کہ پاکستان کی ایک جانباز اور پاکستان پر اپنی جان قربان کرنے والی ایک بہادر بیٹی ہیں اور ہمارا فخر ہیں، اور جن کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ ان جیسی خواتین کی وجہ سے ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارا ملک یہ دنیا کو بتانے کے قابل ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک کی ترقی میں اور ہمارے ملک کی حفاظت میں مرد کردار ادا کرتے ہیں، ویسے ہی ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں بھی اس وطن کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اور وہ کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں ہیں۔ اور ہمیں یہی سبق اس سے ملے گا کہ جہاں مردوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، وہیں پاکستان کی بیٹیاں اور مریم مختار جیسی بہادر بیٹیاں بھی ہمارا فخر ہیں، جن پر آج ہم پورے فخر سے سر بلند کر کے دنیا کو بتا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جس میں ہم پاکستان کی اس جانباز بیٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق آپ نے غور سے سننا ہے اور نئے الفاظ کے تلفظ اور اعراب پر دھیان دینا ہے، اور اسی میں سے آگے چل کر آپ سے سوالات بھی پوچھے جائیں گے۔ آج سارا جب اسکول سے واپس آئی تو معمول سے زیادہ خوش تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ نئے سوالات بھی تھے اور کسی نئے جذبے کی چمک بھی جھلک رہی تھی۔ سارا معمول کے مطابق گھر میں داخل ہوئی اور پرجوش سلام کیا۔ اس کی امی نے اسے ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی میز پر آنے کا کہا اور خود باورچی خانے سے کھانے کے برتن اور کھانا لگانے میں مصروف ہو گئیں۔ سارا جب منہ ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آئی تو اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کھوج رہی ہے۔ اس کی پریشانی کو اس کی بڑی بہن آمنہ نے بھانپ لیا اور خود ہی پوچھ لیا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور کس بات پر خوش ہے۔ سارا تو جیسے انتظار میں ہی بیٹھی تھی کہ کوئی اس سے پوچھے۔ ابھی اس نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ امی نے ٹوک دیا، سارا کھانے کے دوران میں بولنا آداب کے خلاف ہے۔ تم یہ سب باتیں کھانا کھانے کے بعد بھی پوچھ سکتی ہو۔ اور امی کی تائید میں آمنہ نے بھی سر ہلا دیا۔ ابو جو دوپہر کے کھانے کے لیے گھر آئے تھے وہ بھی
اس صورتحال سے محظوظ ہو رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سارا کے دماغ میں جب کوئی بات ہو تو اسے اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ اس بات کا مؤثر جواب نہ ڈھونڈ لے۔ ابو کھانا کھا کر دفتر واپس چلے گئے اور آمنہ امی کے ساتھ برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ سارا بھی آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور آمنہ کا انتظار کرنے لگی تاکہ اس سے اسکول میں کی جانے والی باتیں بتا سکے۔ آمنہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سارا نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج ہمارے سبق پاکستان کی جانباز بیٹی مریم مختار کا پہلا حصہ، جس میں آپ نے یہ سبق اور یہ اقتباس جو آپ کے سامنے ہے ہم نے پڑھا۔ اس اقتباس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا اور اس کا خلاصہ کیا ہے، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سارا جب اسکول سے واپس آئی تو وہ معمول سے ہٹ کر کچھ زیادہ پرجوش اور زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں کچھ نئے سوالات بھی تھے جو وہ اپنے گھر والوں سے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس کی امی نے اسے کہا کہ آپ ہاتھ اور منہ دھو لیں اور کھانے کی میز پر آئیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ اور منہ دھونا چاہیے تاکہ آپ کے ہاتھ اور منہ میں جو جراثیم ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ سنت طریقہ بھی ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا۔ جب سارا منہ ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر آئی تو وہ کچھ سوالات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کی امی نے اس کو بولنے سے روک دیا، اور اس کی تائید میں، تائید مطلب حمایت میں، تائید اس کا معنی ہے حمایت، اور اس کی تائید کی آمنہ جو کہ سارا کی بہن ہے۔ ابو جو گھر آئے ہوئے تھے وہ بھی اس صورتحال سے محظوظ ہو رہے تھے، یعنی وہ اس سے لطف اٹھا رہے تھے۔ محظوظ ہونا یعنی لطف اٹھانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سارا کی عادت یہ ہے کہ جب تک اسے سوالات کا مؤثر یعنی اثر انداز، مؤثر یعنی اثر کرنے والا، جب تک اس کے سوالات کا ٹھیک ٹھاک جواب نہ مل جائے، سارا کو تسلی کا معنی ہے اطمینان، اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابو کھانا کھا کر واپس چلے گئے، اور جیسے ہی برتن اٹھائے سارا اور اس کی بہن آمنہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد سارا نے آمنہ سے کیا سوالات کیے اور آمنہ نے ان سوالات کے کیا جوابات دیے، یہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف، اور یہ گھر کا کام آپ کے سمر پیک سے لیا گیا ہے، اور یہ تمام سوالات جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، سوال نمبر 1 لفظ تیغ کا مترادف ہے۔ یہ 5 کے 5 سوالات آپ کے مترادف اور صرف مترادف کے سوال سے متعلق ہیں، جو کہ ہمارا آج کا SLO بھی ہے۔ اور مترادف کا معنی آپ کو آتا ہے، مترادف کہتے ہیں کسی بھی لفظ کا ہم معنی دوسرا لفظ، کسی بھی لفظ کا ہم معنی دوسرا لفظ کہلاتا ہے مترادف۔ اور یہاں پر آپ سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کے جوابات میں 4 آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں، جن میں سے آپ نے ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سوال نمبر 1 کیا ہے؟ لفظ تیغ کا مترادف ہے شمشیر، چمچ، ڈھال یا تیر۔ تیغ کہتے ہیں شمشیر یعنی تلوار کو۔ اسی طرح سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں جو الفاظ آپ سے پوچھے گئے ہیں آپ نے ان کے مترادف دیے گئے جوابات میں تلاش کرنے ہیں اور درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔
اور صرف انتخاب ہی نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کی وجہ بھی ان سطور میں تحریر کرنی ہے۔ اور آج کا دوسرا گھر کا کام وہ آپ کی کتاب سے ہے۔ جو اقتباس ہم نے پڑھا اس اقتباس سے اگلا اقتباس بطور مثال آپ کے سامنے یہاں موجود ہے۔ آپ نے اس اقتباس میں 10 الفاظ تلاش کرنے ہیں جن کے مترادفات آپ نے اپنی نوٹ بک میں اور اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، اور ان کے مترادفات استعمال کر کے یہی عبارت آپ نے دوبارہ اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، پاکستان کی ایک جانباز بیٹی مریم مختیار کا پہلا حصہ۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔